السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شوہر کی وفات کے بعد اپنے سسرالیوں سے پریشان ہے، کوئی میکے سے پریشان ہے، کوئی معاشرے سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے جانے کے بعد کوئی اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا کروں، صبر نہیں آ رہا ہے، کوئی اپنے کسی پیارے کے بچھڑ جانے کے بعد مختلف سوالات کا شکار ہو گیا ہے، وسوسوں کا شکار ہو گیا ہے، یہ تو جلدی چلا گیا، ابھی جانا نہیں چاہیے تھا، ابھی تو تھوڑا سا وقت ہوا تھا، اور اس طرح کے بے شمار سوالات اور وسوسے ذہن میں آتے ہیں۔ کوئی جلدی نہیں چلا جاتا اور کوئی دیر سے نہیں جاتا، ہر کوئی اپنے وقت پر جاتا ہے، اور کس کا کیا وقت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا، اور سب اسی کے دیے ہوئے ٹائم فریم تک یہاں رہتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور کوئی رک نہیں سکتا جب تو اس کا وقت ہو جائے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ جو اپنی جان خود لے لیتے ہیں کیا وہ وقت سے پہلے نہیں چلے جاتے؟ نہیں، وہ بھی اپنے وقت پر ہی جاتے ہیں، صرف ان کے یہاں جانے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ سر پھر اللہ انہیں روکتا کیوں نہیں؟ اللہ روکنے پہ قادر ہے، تو اس طرح تو پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دنیا میں ساری برائیوں کو کیوں نہیں روک دیتا، ہر چیز کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیتا، ہر چیز کو برابر تقسیم کیوں نہیں کر دیتا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا کیوں نہیں ہوتا؟ یاد رکھو، دنیا از ناٹ اے پرفیکٹ ورلڈ، اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی اے پرفیکٹ ورلڈ۔ یہ دنیا پرفیکٹ کبھی بھی ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ دنیا میں یہ امپرفیکشنز ہیں، کمیاں ہیں، کیونکہ یہی تو امتحان ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس امتحان میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ غلط فیصلہ آخری فیصلہ بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ختم کر لینا ایک دباؤ میں آ کر۔ اور اس نعمت کو، یہ نعمت آپ کو اللہ نے دی تھی، اللہ کی آپ کے پاس امانت تھی، امانت میں خیانت کی اور جان بوجھ کے کی، اور اگر اس کو صحیح سمجھ کے کیا تو اور ہی بڑا گناہ کر دیا۔ تو یہ جانے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر ہم انہیں وقت پر ہسپتال لے جاتے تو وہ بچ جاتے۔ یہ مومن اگر مگر نہیں کرتا، انہوں نے اس دنیا سے جانا تھا، وجہ کیا بن گئی؟ وقت پر ہسپتال نہیں پہنچنا۔ اچھا، کچھ لوگ وقت پر ہسپتال پہنچ کر بھی نہیں بچ پاتے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہسپتال لے گئے کہ چیک اپ کرایا جائے، لائن میں کھڑے ہیں کہ ابھی چیک اپ ہوگا، رائٹ، اور انتقال کر گئے، ہسپتال پہنچ کر انتقال کر گئے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے انتقال کر کے بھئی ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے اور علاج کے دوران فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ علاج ہو گیا، ریکوری میں فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ ریکوری ہو گئی، گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد فوت ہو گئے۔ تو اس کے اندر اگر آپ اتنا دماغ لڑائیں گے تو اتنی زیادہ ویریشنز ہیں کہ انسان پھر یہی کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا، آئیے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ، یہ سورہ الزمر، اگر آپ کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے یا قریب ہے، پاس ہے، اسے اٹھا کے لے آئیں اور سورہ الزمر تک جائیں۔ یہ سورہ نمبر 39 ہے قرآن کی، اس کی آیہ نمبر 37۔ بے شک ویڈیو کو پاز کر لیں، قرآن کریم لے آئیں، کھولیں، اسے پڑھیں، اس سورہ مبارک تک آئیں۔ اس کی آیہ نمبر 37 کے شروع کے 4 الفاظ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی میرے بندے، تو اتنا ڈس اپوائنٹ، اتنا ڈس ہارٹنڈ، اتنا افسردہ، اتنا مایوس، اتنا نا امید ہو کے ادھر ادھر جو دیکھ رہا ہے، اے میرے بندے کیا تیرا رب تجھے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ نے یہاں مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہا ہے، عبد۔ یہ تو ہمارے لیے کتنی آنر کی بات ہے نا، کہ قرآن کریم اٹھا کے اسے پڑھنے والا جو ایمان لاتا ہے
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس سے خود مخاطب ہو کے کہتا ہے میرے بندے کیا تیرا رب تجھے کافی نہیں ہے؟ سوال کریں کیا رب کافی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر غم کیا ہے، فکر کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ تم معاشرے سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، بھئی تمہارے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اچھا، گمراہی انسان خود چنتا ہے اور خود چن کے رب سے دور ہوتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور اسے کوئی پھر بہکانے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہدایت جو ملتی ہے اللہ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ سب پر غالب، بدلہ لینے والا نہیں؟ یعنی اب آپ اس چیز کو اس آیت کے شروع کے حصے سے جوڑیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور جب تم اس بات کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اور پھر اپنے دل میں اس کو محسوس کرو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو یاد رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے۔ جو سب پر غالب ہے وہی تو تمہاری مدد کرے گا، اور پھر جس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے اس سے بدلہ بھی وہی لے گا۔ اس لیے فرمایا ذی انتقام، کیا اللہ بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کسی نے کوئی ظلم کیا ہو، ناانصافی کی ہو، وہ بھگتے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں آیتیں، آیہ نمبر 36 اور آیہ نمبر 37 سورہ الزمر، جو قرآن کریم کی آیہ نمبر 39۔ اس لیے پچھلی آیتوں کو بھی اگر آپ اسٹڈی کریں تو چیزیں اور آپ پر کھلتی چلی جائیں گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی سورہ مبارک کی آیہ نمبر 34 میں فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ کن کے لیے؟ جنتیوں کے لیے۔ اللہ کی رضا ہی کے لیے تو ہے نا، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ انعام دے گا، اور وہ انعام بھی کیا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، اور ذالک جزاء المحسنین، اور یہ صلہ ہے ان کا جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے آیہ نمبر 35 میں لیکفر اللہ عنہم، اور تاکہ اللہ ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے ہیں، اور انہیں ان کا اجر دے ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ تو اچھے کاموں کا اجر اور برے کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یعنی تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ معاف کرتا ہے تو اسے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔